ڈاکٹر عفنان صاحب، یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے، اور پہلا امپریشن جب یہ جنگ شروع ہی سے لے کے اب جنگ بندی تک کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، کہاں تک یہ معاملہ پہنچا، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب ایک کانسٹنٹلی ایک عمل جو ہے وہ ہو جائے گا سیز فائر کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ اگر اس پرابلم کو آپ نے ڈیٹیل میں اس پہ ریسرچ کی ہے اور آپ نے اس کو دیکھا ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ پریڈومننٹلی ایک سوچ ہے جو پائی جاتی ہے افغانستان کے اندر. ان کی جو ایلیٹ ہے، بالخصوص اگر وہ ریلیجس ایلیٹ ہے یا ان کی لبرل ایلیٹ ہے یا ان کی ناردرن الائنس والی، یہ سوچ اس میں پائی جاتی ہے. اور کہ انہوں نے پاکستان کی جو وجود ہے اس کو 1947 سے لے کے آج تک پوری طرح ایکسیپٹ نہیں کیا. اور کیونکہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو اس کی بنیاد انہوں نے یہ بنائی کہ انہوں نے ڈیورنٹ لائن کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ امیجنری لائن ہے یا وہ لائن ایگزسٹ نہیں کرتی. حیران کن بات ہے وہ تو. حالانکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کی جو تھیوری ہے کہ جی یہ جو لر و بر افغان، اگر ہم اس کو لے لیں تو پھر اس کے اندر تو آپ کو یہ والی بات دیکھنی پڑے گی کہ بہت سارے جو آپ کے بارڈر ہیں، جدھر آپ کے ازبکستان، تاجکستان، باقی ممالک کے ساتھ ہیں، وہاں پہ بھی تو آپ کی دونوں طرف قبائل آباد ہیں یا قومیں آباد ہیں. اور جو ادھر کے پشتون ہیں وہ افغان ہیں، جو یہاں کے پشتون ہیں وہ خالی پشتون ہیں یا خیر پختونخوا کے ہیں یا باقی پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ اس سوچ کی جو پذیرائی ہے اور جو مسلسل نفرت بھری گئی ہے کئی دہائیوں سے، اور اس میں ہندوستان کا بھی کافی عمل دخل ہے پاکستان کے خلاف، اس کا ایونچولی کلمنیشن جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ہوسٹ کیا اتنے عرصے. وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے افغان جہاد میں ہزاروں لوگ ہمارے شہید ہوئے، اور یہاں سے عام لوگ گئے وہاں پہ جنہوں نے جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے جہاد کیا. پھر پوسٹ 9/11 ان کی یہ بڑی شکایت ہے کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. حالانکہ بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہر ملک اپنے مفاد کے حساب سے چلتا ہے. جنگ جو ہے وہ ہم نے اپنے حساب کتاب سے ہی لڑنی ہے نا، ہم آپ کے حساب کتاب سے تو اپنی جنگ نہیں لڑیں گے. تو یہ حالانکہ اس میں بھی ہم نے ان کی بڑی ہیلپ کی. کوئٹہ شورا جو ہے وہ پوری ادھر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اتنے مسئلے مسائل ہمیں ہوئے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ایتھنک ہے، یہ ریلیجس نہیں ہے. یہ ضرور ریلیجن کا لبادہ اڑا جاتا ہے اس کے اوپر کہ جی وہ مطلب آپ دیکھیں نا، وہ جو کل بچہ پکڑا گیا ہے اس کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ مسلمان ہی نہیں رہتے. اور اس نے جب اذانوں کی آواز سنی تو اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہاں پہ تو مسلمان رہتے ہیں. مطلب اس حد تک وہاں پہ لوگوں نے نفرت بھری ہے. اور یہ نفرتوں کو بھرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایونچولی اس کی آگ میں آپ خود جلتے ہیں، اور بھی لوگ جل سکتے ہیں لیکن آپ خود بھی جلتے ہیں اس میں. تو یہ اوور جو ہے اب اس کا جو ہے وہ اس کی جو افیکٹ ہے وہ پھر ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ بارڈر کے اوپر جو ہے وہ حملوں کی صورت میں آتا ہے، کبھی کوئی بم دھماکوں کی صورت میں آتا ہے. مگر یہ اب ایک بات پاکستان نے واضح کر دی ہے اور بڑا جو ہے دو ٹوک موقف ہے اس کے اوپر کہ ہم جو ہے وہ کراس بارڈر جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر پاکستان مزید اب اور ٹالریٹ نہیں کرے گا. اور یہ بڑا کلیئرلی ان کو جو ہے یہ بات دوحہ میں بھی بتا دی گئی ہے، اس سے پہلے بھی بتائی گئی تھی. لیکن اب اس کا پھر یہ امپلیکیشن ہے کہ پھر یہ کیونکہ ظاہر اگر امیجنری لائن ہے تو پھر وہ ون وے تو نہیں ہے نا. نہیں، لیکن they have to respect something نا. 1893 میں ایک معاہدہ ہوا، پھر اس کے بعد دوسرے ان کے بعد شاید 1905 میں پھر معاہدہ ہوا، پھر جب اقوام متحدہ بنی تو اس کے بعد تو آٹومیٹکلی جو بارڈرز تھے وہ تو مطلب یہ کہ پکے بارڈر ہو گئے. اب مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو، کسی بھی چیز کو آپ اٹھانا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن لائک یو سیڈ کہ دے ہیو اے ہسٹری. 1947 آنورڈ جو ہسٹری ہے اس کے اندر انہوں نے ہمارے قبائلی علاقوں میں ان کی جب ایئر فورس ایگزسٹ کرتی تھی، پیمفلیٹس بھی گرایا کرتے تھے موومنٹس کے لیے، وہاں پر انہوں نے ٹرائبز کے لیے ایک الگ سے وزارت بھی بنا دی تھی. دے ہیو بین ڈوئنگ اٹ سنس ایجز. لیکن اب یہ ہے کہ ان سے یہ توقع نہیں تھی. شوکت یوسفزئی صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ کہ ایک آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، کیا اس دفعہ اس پر عمل درآمد ہوگا یا وہ قائم رہیں گے اپنے اس پہ معاہدے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، ہم پاکستان تحریک انصاف شروع دن سے کہتی رہی کہ جی مذاکرات واحد راستہ ہے، واحد حل ہے جو اس خطے میں عمل لا سکتا ہے اور جو اس خطے کی ترقی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان جو چھوٹی موٹی تجارت ہے وہ بھی مطلب اس سے لوگوں کو ایک روزگار کا ایک ذریعہ ملا ہوا ہے. پھر ہمارا گول ہی بہت بڑا تھا. ہم کہتے تھے کہ جی افغانستان میں امن آئے گا تو ہم سینٹرل ایشیا تک رسائی کریں گے. تو یہ گول جو ہے وہ بدقسمتی سے اس میں رکاوٹ یہ پیدا ہوئی، چاہے جس کی طرف سے بھی ہوئی.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں غفلت یہ ہوئی کہ جو افغانستان کے اندر چینجز آئی اس میں پاکستان کی طرف سے اس طرح انگیج نہیں کیا گیا ان کو جس طرح کرنا چاہیے تھا. جو اس کی پالیسی ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی پالیسی رہی ہے بہت عرصے سے افغانستان کے ساتھ, آپ دیکھ جس کی بھی حکومت رہی ہے, لیکن یہ جو موجودہ رجیم ہے اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان مخالف قوت بن کر سامنے آئے گی. لیکن اس میں ہماری کمزوری یہ رہی کہ جو خارجہ پالیسی تھی ہماری وہ اس طرح افیکٹو نہیں رہی اور نہ ہی ان کو انگیج کیا گیا. شروع دن سے ان کو انگیج رکھنا چاہیے تھا, ان کو مطلب انگیج جس طرح سے تب جا کے معاملات جس طرح سے ابھی انگیج کیا گیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے قطر سے درخواست کی کہ آپ جنگ بندی کروائیں, اس طرح سے انگیجمنٹ پہلے سے ہی ہونی چاہیے تھی. دیکھیں یہ میں تو ہمیشہ دیکھیں ملکی معاملات جہاں آتے ہیں نا, ملک کا دفاع کا مسئلہ آتا ہے, میں ہمیشہ اپنے ملک کے ساتھ کی بات کرتا ہوں. اور میں آپ کے میرے کئی پروگراموں میں نے آپ سے کہا ہوگا کہ افغانستان سے دو ٹوک بات کی جائے. دو ٹوک کا مطلب یہ ہے جو آج ہو رہا ہے, دو ٹوک بالکل یہی ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی دینا چاہیے, اور جو اگر وہ غلط کرتے ہیں تو اس کا غلط کا جواب بھی دینا چاہیے. بالکل اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اگر وہ ہمارے فوجیوں کو مارتے ہیں تو ہم کیا ان کا ہم کو پھول پیش کریں ان کو. لیکن اگر یہ خارجہ امور جو ہے ہمارے جو خارجہ وزارت ہے اگر یہ وہاں کابل میں جا کے بیٹھ جاتی, کچھ عرصہ وہاں گزار لیتے, آنا جانا ایک مستقل وہاں جو ایک اچھا سفیر ہوتا کوئی, تو میرا خیال یہ ہے کہ معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. شوکت صاحب یہاں پر